الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم پر اوپر سے لوہے کے، کاپر کے، یعنی آگ کے بگولے پھینکے جائیں گے، تم پر بھیجے جائیں گے. اس کو آپ اینٹی ایئر کرافٹ فائر بھی کہہ لیں. اوپر سے بامبنگ ہو رہی ہے اور تم فلا تنتصران، تم ریٹیلیشن میں، تم ریئیکشن میں کچھ نہیں کر سکو گے، اپنا دفاع نہیں کر سکو گے. انتصار کہتے ہیں بدلہ لینا یا کسی چیز کو اپنے اوپر سے ہٹانا. اب آپ یہ سین امیجن کریں، اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، وہاں دھماکہ ہوتا ہے سامنے، لوگ کس طرف بھاگتے ہیں؟ پیچھے بھاگے، ادھر دھماکہ ہو گیا، اب ادھر آئے، پھر اس طرف گئے، وہاں دھماکہ ہوا، اس طرف آئے. یعنی جہاں آگ گرتی ہے وہاں سے دوسری طرف بھاگتا ہے نا انسان. تو یہ سین دکھایا جا رہا ہے. تم پہلے تو کہا تھا جہاں بھاگتے ہو بھاگ لو، اب پتہ چل گیا کیسے نہیں بھاگ سکو گے، ہر طرف سے آگ بگولے گر رہے ہیں، کہاں بھاگو گے؟ ہر طرف سے بامبنگ ہو رہی ہے. دوسری طرف کہا تھا کہ جنوں کو بھی کہا تھا کہ کہاں بھاگو گے. انسانوں کو تو پتہ ہے زمین پہ بھاگیں گے، جنہوں نے کہاں بھاگنا تھا؟ آسمان کی طرف بھاگیں. گولیاں تو آسمان سے آ رہی ہیں، کیسے بھاگیں گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اب بتاؤ فبأی آلاء ربکما تکذبان. کچھ مزہ آیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یا اب بھی انکار ہے تم دونوں کو؟ پھر یہی الفاظ شروع میں تھے نصیحت کے، یہی الفاظ تھے شکر گزاری کے، اب یہی الفاظ بن گئے ہیں سزا کے، طنز کے، غصے کے. لفظ تو وہی ہے نا. جیسے میں نے کہا تھا ٹیکسٹ میسج میں واٹ آتا ہے، کتنے معنی ہو سکتے ہیں اس کے. اب اس کا بالکل رنگ ہی بدل چکا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، فائرنگ اتنی ہوگی اوپر سے کہ پورا آسمان پھٹ جائے گا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب کینن فائر ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے کشتی میں یا کسی شپ میں ایک اوپننگ سی ہوتی ہے، اس سے نکل رہی ہوتی ہے گولی یا مسل whatever جو نکل رہی ہوتی ہے. اب پورے آسمان سے فائرنگ ہو رہی ہے، پورا آسمان ہی کھل چکا ہے، پھٹ چکا ہے پوری طرح. اب آسمان کا رنگ کیا بن گیا ہے؟ فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ سرخ، خون کی طرح سرخ، گلاب کی طرح سرخ ہوگا. کَالدِّہَان، جیسے تیل جب وہ فرائی ہو رہا ہو نا، تیل کی وہ چھلک نکلتی ہے چولہے میں سے، ڈارک براؤن قسم کے رنگ کی، اس طرح کا رنگ پورے آسمان کا ہو جائے گا. یہ قرآن نے بار بار تشبیہ دی ہے کہ آسمان کا منظر ایسے لگے گا جیسے کبھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس کی کھال کھینچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان کی کھال کھینچ لے گا. اس قسم کا منظر پیش کیا گیا. اب پورے آسمان کا معاملہ تو ختم. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اب تو آسمان بالکل لال ہو گیا ہے، بالکل تیل کی طرح، اچھلتے ہوئے تیل کی طرح لال ہو چکا ہے، جل چکا ہے. اب ایسا سین اگر وہاں پر ہے تو جنوں کے اور کسی اور کے اسکیپ کی تو بات ختم ہی ہو گئی. اب بتاؤ کیا کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ، اور پھر اس دن، عجیب آیت ہے یہ، لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. اس دن نہ انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہا ہے نہیں پوچھا جائے گا. دو باتیں یہاں سمجھ لیں. پہلی بات ہے ذنب. گناہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ذنب. قرآن میں سیئہ بھی آتا ہے، ذنب بھی آتا ہے، جناح بھی آتا ہے، کئی الفاظ آتے ہیں گناہ کے لیے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اثام بھی آتا ہے، یہاں پر آیا ہے ذنب. ذنب اصل میں عربی میں نکلتا ہے ذنب سے. ذنب کہتے ہیں دم کو، اور عربی زبان میں عزت ناک اور بےزتی دم. تو وہ کہتی کہ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا انف الناقہ. انف الناقہ کے معنی ہے اونٹ کی ناک، یعنی اونٹ کا فخر. یعنی ہم اتنے فخر والے لوگ ہیں، ہماری ناک اتنی اونچی جیسے کس کی؟ اونٹ کی ناک. تو یہ ان کا کہنے کا ایک اسلوب تھا. ان کے مذاق میں جو لوگ شعر بناتے تھے ان کو کہتے تھے ذنب الناقہ، اونٹ کی دم. ذنب ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس سے آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کمتری کا، آپ کو ندامت ہوتی ہے، آپ کو شرم آتی ہے اس بات کے آپ نے ایسی بات کی. اور ضب انسان کے لیے مختلف ہوتی ہے. دیکھیے کچھ گناہ ہیں جو سب کے لیے گناہ ہیں. ایک آدمی ہے جو ہر صبح نماز اذان سے پہلے پہنچ جاتا ہے، مسجد وہی کھولتا ہے. ایک آدمی ہے جس نے 10 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی. اب ایک دن جو نماز مسجد کھولتا ہے نا، وہ دیر سے پہنچا اور اس نے دوسری رکعت میں نماز جوائن کی،
اور اسی دن وہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا نا، اس نے بھی دوسری رکعت میں نماز جوائن کی. کام دونوں نے ایک ہی کیا ہے، ایک بہت ہی شرمندہ، ایک بہت ہی خوش. ایک تو کہتا ہے اب تو مجھے سب سے اعلیٰ جنت مجھے ملے گی، میں دیکھو ذرا کہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے. اور دوسرا اتنا شرمندہ میں یہ ہوا کیا، نہ میں مسجد کھول سکا، نہ میں نے اذان دی، دوسری رکعت ملی مجھے. یہ ذنب ہے. یعنی یہ انسان میں فرق پڑتا ہے کہ کیا ہے، کسی کا سٹینڈرڈ اور کسی کا سٹینڈرڈ اور. اسی لیے ذنب کا لفظ نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو گناہ نہیں ترجمہ کرنا چاہیے. ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ اس اتنے اونچے مقام سے ایک ڈگری بھی ذرا نیچے آئے تو وہ اپنے اوپر شرمندہ ہو جاتے ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، وہاں ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ لوگ سمجھتے رسول نے گناہ کیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہاں پر ذنب کے علاوہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں شرمندگی کا احساس، شرمندگی کی طرف اشارہ کیا ہے اس لفظ کی وجہ سے کیا ہے، اور کہا ہے اس دن تو کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے ذنب کے بارے میں. دیکھیے اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا نا جس سے وہ شرمندہ ہو، کہاں سے پتہ چل جاتا ہے؟ شکل سے. شکل ساری کہانی بتا دیتی ہے. اس دن تو کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری تو شکلوں پہ ساری کہانی لکھی ہوگی. پہلے تو کہا ہے کہ کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. کیا اس وقت بھی انکار کرو گے جب شرمندگی میں ڈوب رہے ہوگے؟ اس وقت بھی تمہارے اندر انکار ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیسے شرمندہ کرنے والی آیت بن چکی ہے. ابھی غصے والی آیت بھی نہیں رہی. اس وقت کیا انکار کرو گے؟ اس وقت تمہاری انا کہاں گئی؟ اس وقت تمہارا تکبر کہاں گیا؟ اب وہ بات واضح کر دی جس کی طرف اشارہ کیا تھا. یعرف المجرمون بسیماہم. مجرم تو اپنے چہروں کی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. ساری کہانی تو شکل پہ لکھی ہوگی. کچھ لوگوں نے اس کو لفظی لیا ہے کہ واقعی لکھا ہوگا. میرے نزدیک یہ چہرے کی سٹریس یا ڈپریشن یا جو ایک گلٹی لک ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے. تو جو کرمنل ہوں گے وہ تو اسی طرح، کیونکہ اس کی متضاد جو قرآن میں دوسری جگہ تصویر کھینچی گئی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ایسی شکلیں بھی ہوں گی جو بالکل روشن کھلی ہوئی اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہیں. اور یہ دوسری طرف ہے یعرف المجرمون بسیماہم. لیکن جو یہاں پر تعبیر کی گئی ہے بہت ڈراؤنی ہے. ایک تو وہ اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے. اب تو یہ شرمندگی والی بات ہے، لیکن اب شرمندگی سے اور ڈراؤنی بات بھی ہوگی. ایک تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہینڈ کف لگے ہوئے ہیں، کرمنل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیل میں پھینکے جا رہے ہو، وہ ایک شرمندگی والی بات ہے. لیکن سزا والی بات اور ہے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. تو وہ اپنے ماتھے اور پیروں سے پکڑے جائیں گے. یہ کیا مطلب ہے ماتھے اور پیروں سے پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پرانے زمانے میں، آج کل تو آپ میٹ سٹور جا کے پیکٹ بنے ہوتے ہیں گوشت کے، بون لیس اور بگ کٹ اور ڈبل منسڈ اور وٹ ایور ایلس، ٹھیک ہے. اس زمانے میں جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو پہلے کھال بھی نہیں کھینچتے تھے. پہلے پورے جانور کو لکڑی پہ باندھ دیتے تھے. سر کو ادھر باندھا، پیروں کو ادھر باندھا اور اٹھا کے لے جا رہے ہیں جانور کو، اور پھر اسی کو یعنی آگ کے اوپر ڈال کے کھال کھینچ کے اسی کو وہیں پہ روسٹ کر رہے ہیں پورے جانور کو. جب کہا گیا ہے نا کہ سر سے اور پیروں سے پکڑا جائے گا، سر سے اور پیروں سے کسے پکڑا جاتا ہے؟ جانور کو. کب پکڑا جاتا ہے؟ جب اس کو آگ کے اوپر روسٹ کرنا ہوتا ہے. بات سمجھ لیں. یہ جب کہا جا رہا ہے نا کہ وہ پہلے تو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پیروں کی نشانیوں سے، اور اس کے بعد ان کو جانوروں کی طرح، جن جانوروں کو بھونا جاتا ہے ان کی طرح پکڑا جائے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ تم انسانوں کے طریقے سے مسلمان بن جاؤ، ہدایت پالو. انسانوں کا طریقہ کیا ہے؟ بات کو سنو، سمجھو، اس پر اعتماد کرو اور اس نتیجے پر پہنچو. لیکن تم نے بار بار اصرار کیا جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے رہے ہیں کہ دیکھنے اور ماننے والے تو جانور ہوتے ہیں. اگر تمہیں جانور بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ سلوک بھی جانوروں والا ہی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. یہاں یہ بات کہنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کے ساتھ مل کر نبی کے خلاف سازشیں کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے قرآن کا نہ صرف انکار کیا، قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کے خلاف کیمپیننگ کی، وہ بھی حقیقت جاننے کے بعد جانوروں جیسا بیہیویئر کیا. کہتے ہیں عربی میں ہے الجزاء من جنس العمل. یہ قرآن کا بڑا قاعدہ ہے. جو سزا ہوتی ہے وہ جرم کے بالکل مطابق ہوتی ہے. یہ صرف اسی کی بات نہیں ہو رہی جس نے کبھی کوئی انکار کیا دین کا. نہیں، جس نے نبی سے دشمنی کی،
قرآن کا براہ راست نہ صرف انکار کیا، اس کے خلاف مخالفت کی، اس کی سزا کی بات اب شروع ہو رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اب تم کون سی قوتوں کا انکار کرو گے جب جلنے کے لیے لے جائے جا رہے ہو؟ پھر تمہیں انکار رہے گا کہ کیا کس کے پاس؟ اس وقت تو تم بھیک مانگ رہے ہو کہ کچھ رحم کھا لو، کچھ رحم کھا لو. دوسری بات یہاں پیشانی اور پیروں کے بارے میں سمجھ لیجئے. پیشانی یہاں پر یہ ہے سوچ کی جگہ، پیر خوش چلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تم نے کیا کیا اسکیمیں بنائی اور کہاں کہاں جا کر تم نے کیا کیا سازشیں کی، تو وہ دونوں کی طرف اشارہ کر دیا. یہی تو دو تھے، پہلے تم اسکیمیں بناتے ہو، پھر جا کے کسی سے بات کرتے ہو، پھر جا کے کسی سے اور سے بات کرتے ہو. یہ نواسی استعمال کیے تھے، یہ اقدام استعمال کیے تھے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہی تو ہے هَٰذِهِ جہنم، یہی تو ہے جہنم. دیکھ لو، اب سین کھینچا گیا، ابھی تو پکڑے گئے تھے نا، باندھے گئے تھے. کہاں لے جا رہے ہو؟ آگ کی طرف. آگ کا کیا نام ہے؟ جہنم. یہی تو ہے التی یکذب بها المجرمون، جس کے بارے میں مجرم کہتے تھے کوئی نہیں ہے، بھی بس کہانیاں ہیں ڈرانے کے لیے. دیکھ لو کیا ہے یہ. تو اب دیکھا یومئذ یعرف جب آگ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کافر، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، پوچھا جائے گا اس سے یہ واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تو تم عذاب کا چکھو مزہ. پہلے تو تم کہتے تھے نہیں ہونا، اب چکھ لو. دوسری جگہ کہا ذق انک انت العزیز الکریم، نہیں آپ تو بڑے عزت دار ہیں، آپ تو بڑی شے ہیں، آپ ذرا چکھ لیں. یعنی تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہے. اب یہاں کہا گیا ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جس کی آخری بات ابھی میں جہنم کے بارے میں کہہ دوں. کہتے ہیں طواف کریں گے جہنم میں، طواف کریں گے. طواف کس چیز کا نام ہے؟ جہاں شروع ہوئے تھے وہیں واپس آنا، اسے طواف کہتے ہیں. کعبے کا طواف اس لیے کہ جہاں آپ شروع ہوتے ہیں وہیں بار بار واپس راؤنڈ ٹرپ کرتے ہیں نا، اس کو طواف کہا جاتا ہے. یہاں طواف کا مطلب ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اب آ کے پھر ادھر واپس، پھر ادھر، پھر واپس، پھر آگے، پھر واپس. طواف سے مراد یہاں یہ ہے، کہہ دیا کون سے دو مقام ہیں؟ ایک طرف جہنم آگ، ایک وہ ٹارچر، دوسری طرف حمیم ابلتا ہوا پانی. آن کہتے ہیں فوراً جو ایک ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ بوائل ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اس میں ببلز آ رہے ہیں. پھر ایک موقع آتا ہے کہ پانی بالکل ایکسٹریم بوائل پہ آ جاتا ہے، یعنی اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، بالکل ویپر بن جائے گا. اس موقع کو آن کہتے ہیں. یعنی جب وہ اپنی سب سے زیادہ شدت پر پہنچ جائے نا، اس کو آن کہتے ہیں. الآن کا مطلب ابھی پہنچا ہے فل میچورٹی پہ. کہا جا رہا ہے ایک طرف آگ ہوگی، آگ سے اتنا جل رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، پانی پانی پانی، دور پانی نظر آئے گا، بھاگتا ہوا پانی کی طرف جائے گا. جیسے ہی وہ پانی کی طرف جا رہا ہوگا، جاتے 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 وہ فل بوائل پہ پہنچ گیا. اب وہ اس پہ انڈیلا جا رہا ہے. اب جب وہ انڈیلا جا رہا ہے، کسی طرح اس پانی سے بچا لو، دوسری طرف آگ کی طرف، پھر واپس اس پانی کی طرف، پھر واپس اس آگ کی طرف، پھر اس پانی کی طرف. یہی چکر لگاتا رہے گا. یہی اس کی قسمت ہے. اب یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ پیر ہی استعمال ہو رہے ہیں نا، وہی پیر جو ادھر سے ادھر جا کر سازشوں میں استعمال ہوتے تھے. اب اس کی سزا مل رہی ہے. اس سے گھنونی، اس سے ڈرونی شاید ہی کوئی قرآن میں مثال ہو جہنم کے ٹارچر کی. اور یہ ان لوگوں کے لیے اب کہی گئی ہے. سورت کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مقصد کیا ہے، یہ بتایا کیوں ہمیں اتنی اتنی ڈرونی بات. اس سے تو دل خراب ہوتا ہے سن کے. اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کہا کیوں گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ ایکچولی اگلی نشست میں اس کے بارے میں بھی کچھ بحث کر لیں گے آگے چلنے سے پہلے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم.